سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30، سورہ انبیاء اور 17ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان و زمین بند تھے، ففتقناہما، تو ہم نے انہیں کھولا۔ بند ہونا یا تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا، آسمان و زمین ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، ان میں فصل پیدا کر کے، فاصلہ پیدا کر کے انہیں کھولا، ایک دوسرے سے جدا کیا۔ یا یہ معنی ہے کہ آسمان بند تھا، مطلب اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بند تھی، مطلب یہ کہ اس سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے لگی، اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے سبزہ پیدا ہونے لگا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، یعنی پانی کو جانداروں کی زندگی کا سبب بنایا۔ بعض مفسرین نے کہا معنی یہ ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے، اور بعد نے کہا یا پانی سے مراد نطفہ ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے مضبوط پہاڑوں کے، ان تمید بہم، کہ انہیں لے کر نہ کانپے، یعنی پہاڑ زمین پر اس لیے لگائے تاکہ زمین کا بیلنس صحیح رہے اور زمین کانپے نہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ پائیں، یعنی زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ منزل کو پا سکیں اپنے سفروں میں، اور جن مقامات کا وہ ارادہ کریں وہاں تک پہنچ سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، نگاہ رکھی گئی محفوظ چھت آسمان کو بنایا کہ یہ چھت گرنے سے محفوظ ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ کفار اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں، یعنی آسمانی کائنات، سورج، چاند، ستارے اور اپنے اپنے افلاک میں ان کی حرکتوں کی کیفیت اور اپنے اپنے مطالعے سے ان کے طلوع اور غروب اور ان کے عجائب احوال جو صانع عالم کے وجود اور اس کی وحدت اور اس کے کمال قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں، کفار ان سب سے اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج کو جو پیدا کیا، چاند، ستارے، ان میں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے، پھر ان کا اپنے مدار میں چلنا، پھر ان کی کیفیتیں، پھر ان کا اپنی اپنی جگہ پر طلوع ہونا، غروب ہونا، پھر ان کے دیگر احوال کے عجائب، یہ ساری چیزیں پوری کائنات کے بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اس کی قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتی ہیں، لیکن کفار ان تمام نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن، رات اندھیری بنائی، تاریک بنائی کہ اس میں وہ آرام کریں، دن روشن بنایا کہ اس میں معاش وغیرہ کے کام انجام دیں، روزی کمائیں۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک ایک گہرے میں تیر رہا ہے، اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، جس طرح پانی میں تیرنے والا تیرتا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی۔ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کفار اپنی گمراہی اور اپنی دشمنی کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جائے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ دشمنان رسول کے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، ہم نے دنیا میں کسی آدمی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اگر آپ انتقال فرمائیں تو یہ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں موت کے پنجے سے رہائی اور نجات مل جائے گی؟ جب ایسا نہیں تو پھر خوش کس بات پر ہوتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو، یعنی آرام، راحت، تکلیف، تندرستی، بیماری، دولت مندی، غربت، نفع نقصان سے تمہارا ہم امتحان لیتے ہیں۔ فتنہ جانچنے کو، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ صبر اور شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے، کون صبر کرنے والا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔